نہایت ہی قابل صد احترام دوستو بزرگوں، ماہ ربیع الاول شریف کا آج دوسرا جمعہ ہے، اور یہ مبارک مہینہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان رسول، مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے ایک موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، اور ربیع الاول کا معنی ہی پہلی بہار ہے۔ کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور یہ ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ کا عظیم احسان ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیارے محبوب کی صورت میں جو اللہ نے انعام اور احسان فرمایا انسانیت پر، یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں ان کی تکمیل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئی۔ ورنہ ہمارا وجود، ہمارا جسم، یہ اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ آنکھیں مستقل اللہ کی نعمت ہے، کان مستقل اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، استعداد، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان نعمتوں کے استعمال کا ہمیں طریقہ نہ بتلاتے تو ہم دنیا کی مختصر زندگی میں ان نعمتوں سے کچھ فائدہ اٹھا لیتے، لیکن یہی نعمتیں آخرت میں ہمارے لیے وبال بن جاتی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، پیارے محبوب کا روزہ دیکھنا ہے، صلحاء کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈالنی ہے، والدین کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالنی ہے، اور آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو جب ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں تو یہ دنیا میں بھی ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ نعمت وہاں ہماری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم ان نعمتوں کو استعمال نہ کریں، اور خدا نخواستہ ان آنکھوں کو ہم غلط محل میں استعمال کریں، غلط مقام پہ استعمال کریں، فحش مناظر پہ نگاہ ڈالیں، جہاں سے منع کیا گیا ہے غیر محرم پہ نگاہ ڈالیں، تو یہ ہمارے لیے وبال، ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی۔ یہی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالتا ہے اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ما من ولد بار ينظر الى وجه والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ جو فرمانبردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی ایک نگاہ ڈالتا ہے،
اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وَإِن نَظَرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے پہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ڈالے تو اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر وَأَطْيَبُ، اللہ بہت بڑا ہے، یہ 100 حج کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ اللہ کی ذات بہت پاکیزہ ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب یہی نگاہ تھی جو ماں باپ کے چہرے پہ آپ نے ڈالی، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ کان ہیں یہ اللہ کی نعمت، پیارے محبوب نے ہمیں بتایا ان کانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ان کانوں سے اللہ کا کلام سننا ہے، اچھی بات سننی ہے، دین کی بات سننی ہے، غلط بات نہیں سننی، بعض نصیحت سننی ہے، قرآن سننا ہے، نبی کی شان سننی ہے، نبی کا مقام سننا ہے۔ تو یہی کام تمہاری نجات کا ذریعہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کانوں کو استعمال نہ کریں تو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں یہ کان ہمارے لیے وبال بن جائے اور سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا ان کانوں میں جن کانوں سے کوئی گانے سنتا ہے، فحش کلام سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، چغلی کرتا اور سنتا ہے، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اب یہ کانوں کے استعمال کس نے بتایا؟ پیارے محبوب نے۔ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ زبان کے استعمال پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے، گالی نہیں دینی، فحش کلامی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی برائی اور بدخوائی نہیں کرنی اس زبان سے۔ یہ زبان تمہارے لیے نجات کا ذریعہ۔ اور اگر اس زبان کو غلط استعمال کیا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تر لوگ زبان کی کاٹ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے جو زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی نعمتیں ہیں اپنے وجود پہ غور کر لیں، کائنات کی نعمتیں اپنی جگہ پہ، یہ نعمتیں ان کی تکمیل پیارے محبوب کی آمد پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو ان نعمتوں کا استعمال آقا نے ہمیں بتایا، اور یہی نعمتیں ہماری نجات کا ذریعہ۔ دنیا میں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ تو اٹھا لیں گے لیکن آخرت میں وبال ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو پیارے محبوب کی صورت میں انعام فرمایا، احسان فرمایا انسانیت پر، یہ سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑا احسان ہے۔ اس لیے یہ احسان اللہ نے جتلایا بھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان کیا، اللہ نے انعام کیا ایمان والوں پر۔ ورنہ بے شمار انعامات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، شکر ادا کرنا دور کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کی کسی نعمت پہ آپ شکر ادا کریں تو نہیں ادا کر سکتے۔ الحمدللہ میں نے کہا، آپ بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب الحمدللہ جب انسان کہتا ہے تو باہر سے سانس اندر جاتا ہے ایک دفعہ، یہ سانس اگر اندر نہ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، اور پھر الحمدللہ کہتے ہوئے اندر سے ایک دفعہ سانس باہر کی طرف آتا ہے، اور یہ سانس اگر باہر کی طرف نہ آئے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اب صرف الحمدللہ کہنے پہ آپ پہ، مجھ پہ، ہر مسلمان پہ دو مستقل نعمتیں اللہ کی طرف سے ہو گئی کہ ایک سانس اندر گیا اور ایک سانس دوبارہ واپس باہر۔
تو الحمدللہ آپ کہتے رہیں، اس پہ ہر دفعہ 2 نعمتیں مستقل اللہ کی اور آپ پہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کسی کونے کنارے میں گوشے میں بیٹھ کر ساری زندگی الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، اہل عیال، اللہ کے شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ جب میں تیرا شکر ادا کروں گا تو تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے کروں گا، اور ایک دفعہ شکر ادا کروں گا تو مجھ پہ مزید تیرا انعام اور احسان ہو جائے گا۔ اب اس کا شکر ادا کروں گا دوبارہ تو پھر مزید تیرا انعام اور احسان ہو جائے گا۔ یا اللہ میں تو تیری نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پیارے، یہ اعتراف ہی میری نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔